بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ نماز اشراق پڑھنے والوں کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اشراق بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہم آپ کو بالکل آسان لفظوں میں ہی بتائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کہیں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے۔ نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ مستحب عمل ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازم نہیں، اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو سورہ آپ کو آتی ہے وہ سورہ پڑھ لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ یہ صورت خاص ہے، اس کے لیے پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو صورت آپ کو یاد ہے، جو صورت آپ کو آتی ہے، جو صورت آپ کو منہ زبانی یاد ہے، آپ وہی صورت پہلے رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح آپ سنت نماز پڑھتے ہیں ویسے اس میں بھی سنت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور صورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے، اور اس کے لیے ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ نماز اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر 2 پڑھنا چاہیں تو تب بھی بہتر ہے، اگر 4 پڑھنا چاہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
میں امید کرتا ہوں آپ کو نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟ اس سے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز چاشت میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس نماز چاشت میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کر رہا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور نماز چاشت کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے۔ اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے، اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر لیں کہ زوال کا وقت ہمارے شہر میں کب شروع ہو رہا ہے۔ عام طور سے زوال کا وقت دن کے 11:30 بجے سے لے کر 12:15 بجے کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز چاشت ادا کر لینی ہے۔ اب بعض لوگ جو صبح سے باہر کاموں پر جا کر اپنے کام کاج پر مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9 یا 10 بجے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی یہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر ان حضرات کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نماز اشراق کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی ادا کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں، میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو یہ تھی کہ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہیں، جو صورتیں آپ دوسری نماز میں، فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہی صورتیں آپ اس نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد بہتر ہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی قرآنی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو نماز چاشت کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دوں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا ہے، تو ہم نے بھی نماز چاشت کی 2 رکعتیں ہی ادا کرنی ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہم نے آپ کو ان دونوں نمازوں کے وقت کا بھی بتایا ہے کہ آپ یہ دونوں نمازیں اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز اشراق اور نماز چاشت اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔